میرے مخالفین قانون کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے یہ شادیاں کرتا ہے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کریں؟ قانونی کچھ نہیں ہے. تیرے استاد جاننی نا گل جگتا سنا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے لوگوں نے دکانوں جا کے منگن دو. سجاد نے بہت بار لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کے فیم کی خاطر ان سے شادی کی ہے, تو یہ بالکل غلط بات. 5واں نکاح تھا جو تھی ہے ابیرہ. اس ٹائم سٹی 41 کی طرف سے ابیرہ خان کو اچھا رسپانس مل رہا تھا سجاد جانی کے بجائے. یار جتنا بھی فیمس ہو گیا اس کے بارے میں بہت کچھ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سجاد جانی ہے کون. ان شارٹ تھوڑی سی بایوگرافی. سجاد جانی بیسیکلی مہاجر فیملی سے نکلا ہے جو انڈیا کے امرتسر سے 1947 کی جنگ کے بعد یہاں ملتان میں شفٹ ہوئی. ملتان میں سجاد جانی کی پیدائش ہوئی. وہاں پر 7-8 سال کی عمر میں اس کی فیملی فیصل آباد شفٹ ہو گئی اور آج تک فیصل آباد کے علاقے ان کا محلہ رضا آباد وہاں پر موجود ہے. آج بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور 8ویں جماعت میں اسکول چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس ٹائم شاید پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان نہیں تھا اور آوارہ گردی کی طرف شاید زیادہ دھیان تھا, اور وہ عمر ہی شاید بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ والی ہوتی ہے. تو ان کے ابو جو مزدوری لیول کا کام کرتے تھے. 4 بہن بھائی ہیں, 3 بھائی 1 بہن. سب سے بڑے سجاد جانی خود ہیں. ان کا ریئل نام ہے محمد سجاد جانی, ایسی نک نیم یا شاید خود سے بنایا ہوا. سجاد جانی کے ابو نے سوچا کہ پڑھ لکھ کے کون سا اس نے افسر لگ جانا ہے, تو یار اسے کسی کام پہ لگواتا ہوں. تو پہلے ایک جوتوں کی دکان پہ, پھر کپڑے کی دکان پہ, اور پھر اسے کریانے کی دکان بنا کے تھی. لیکن یہ وہاں پر نہیں ٹکا اور کام سے ہر مرتبہ بھاگ جاتا تھا یا چھوڑ دے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر لیتا تھا. 22 سال کی عمر میں سجاد جانی کی پہلی شادی ہوئی تھی, ارینج میرج رشتہ داروں میں, اور ینگ ایج میں ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, وہ فوت ہو گئے اور ساری کی ساری ذمہ داری پڑ گئی سجاد جانی کے ساتھ, کیونکہ گھر میں سب سے بڑا یہی تھا. اپنی دکان یا کسی کے پاس ملازمت کر کے یہ بندہ ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا اور اپنا گھر چلا نہیں پا رہا تھا, تو بہت زیادہ ذلیل ہو رہے تھے اس کے گھر والے بھی اور جتنے اس کے جانے والے تھے وہ بھی. تو جیسے بھی تھا, سردیوں میں ڈرائی فروٹس کا سامان پکڑ کر ریڑھی لگا کے اور گرمی میں میٹھے پانی کی ریڑھی لگا کر اپنے گھر کا جو نظام تھا وہ چلا رہا تھا. یہ بات ہے 2003 سے پہلے کی. میں بھی آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سجاد جانی کو سنگنگ کا بھی شوق تھا. تو آپ کو بتا دوں کہ سٹارٹ میں سنگنگ کرنا چاہتے تھے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سجاد جانی کسی میراثی یا خان صاحب فیملی سے بلونگ کرتا ہے. بیسیکلی یہ شیخ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ان کی کاسٹ شیخ ہے. تو اس ٹائم ان کا ایک دوست تھا جسے ایک سافٹ ویئر ملا جس کے تھرو آپ صرف میوزک بچا سکتے ہو اور جو آواز ہوتی ہے اسے غائب کر سکتے ہو, جسے ہم عام زبان میں کروکے کہتے ہیں. تو سجاد جانی بہت خوش ہوا, تو اس نے سوچا میں بھی محمد رفیع, کشور کمار اور کمار سانو کی طرح گانے گایا کروں گا. محمد رفیع کے ڈائی ہارڈ فین ہے سجاد جانی. تو ایسے ہی مزے میں گانا گانے کی پریکٹس کرتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے انہوں نے ایک انگلش مووی ہے شنگھائی نائٹس, جسے باٹر بٹی کہتے ہیں, اس کی 5 منٹ کی ویڈیو ڈبنگ کر کے بنائی. یہ سوچ کر کہ گانے میں آواز ختم کر سکتے ہیں تو مووی سے آواز ختم کر کے اس کی جگہ بول کے دکھاتا ہوں اور اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا, وہ بڑے خوش ہوں گے. اور میں جیسے مزے کے لیے لڑکے کرتے ہیں نا ویسے کیا تھا, بس اور کچھ نہیں. اس کے دوستوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی اور کہا کہ یار تو اور بنا. تو 4 مہینے لگے ٹوٹل, اپنی محنت کی, ویڈیو پوری کی پوری ڈب کی اور اس کی پوری مووی تیار کر لی. اور اس کا جو ایڈیٹر دوست تھا اس نے اس ٹائم بہت زیادہ ہیلپ کی تھی اس کی, اور جو پیسے تھے سجاد جانی نے خود بھی لگائے, اس کے دوستوں نے بھی کچھ ہلکا پھلکا آسرا کروایا, اور جو ایڈیٹر دوست تھا اس نے بھی لگائے. بعد میں دوستوں نے اور سجاد جانی نے مل کے دکانداروں کے پاس کی, ان کو کہا کہ یار انویسٹمنٹ کریں, تھوڑی سی کاپیاں کر کے نا آپ انہیں سیل کریں تاکہ مجھے تھوڑی بہت پیسے آئیں, میری تھوڑی ارننگ سٹارٹ ہو, اس ٹائپ کا کچھ. بٹ سارے دکانداروں نے جواب دیا کہ ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے, ہمارے پاس فالتو کے پیسے لگانے کے لیے نہیں ہے. سجاد جانی نے, اس کے ایڈیٹر دوست نے اور باقی دوستوں نے مل کر کچھ پیسوں کا جگاڑ لگایا اور ان کی 200 کاپیاں تیار کر کے دکانداروں کو خود دی کہ بھائی انہیں سیل کرو تاکہ کچھ نہ کچھ پروفٹ ہمیں بھی آئے. اور اللہ کی کرنے یہ ہوئی کہ وہ مووی بہت زیادہ ہٹ ہوئی, بہت زیادہ کامیاب ہو گئی. تو اس ایڈیٹر نے سجاد جانی کا نام بالکل بھی سامنے شو نہیں ہونے دیا. سب کو یہی بتایا کہ سارا کا سارا کام میرا ہی ہے, صرف اس کی محنت تھی یا کچھ پیسوں کی انویسٹمنٹ تھی. حالانکہ حصے دار تو سجاد جانی بھی تھا, اس کے دوست بھی تھے, تو کریڈٹ دینا آئی تھنک سب کا حق بنتا تھا. جب وہ مووی بہت زیادہ کامیاب ہوئی تو سجاد جانی کو لگا کہ میں ڈبنگ کا بہت زیادہ ماسٹر بنتا ہوں, تو لاہور چلے گئے. اسٹار لائٹ ٹی وی چینل تھا, اس پہ اینیمیشنز یا چھوٹی چھوٹی کلپس کی ڈبنگ کرتے تھے. اس کے بعد صدیق سینٹر میں ملازمت کی, پھر کوہ نور چینل پہ چچا بوٹا کے کریکٹر کی ڈبنگ کی. ان سب میں ان کی سیلری بہت کم تھی, تو فیملی کی طرف سے بھی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی تھی, اپنے سینئرز کی طرف سے بھی. اتنی زیادہ فائنینشیل کرائسس میں تھے کہ ان کے پاس آنے جانے کے کرائے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے. ان سارے پنگوں میں 15 سال لگے ان کو. 2003 میں باٹر بٹی کامیاب ہوئی تھی اور باقی ان کو 15-16 سال لگے ان سارے پنگوں میں ذلیل ہوتے. اس کے بعد سٹی 41 چینل تھا, اس پہ کام سٹارٹ کیا. انہوں نے یوٹیوب پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا, وہاں پر بھی ان کی جو ویڈیوز تھی وہ جاتی تھی. اور جو ابیرہ خان تھی اس سے پہلی مرتبہ کانٹیکٹ سٹی 41 چینل کے تھرو ہی ہوا تھا. ابیرہ خان کے ساتھ سکینڈل شروع ہونے سے پہلے ان کی 3 شادیاں ہو چکی تھی. سٹی 41 جو چینل تھا اس کی وجہ سے سجاد جانی کو پبلسٹی ملی, بہت زیادہ مقبولیت ملی, اور سجاد جانی کا نام
मशहूर होना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सज्जाद जानी ऑफिशियल के नाम से अपना अलग से अकाउंट बनाया, वहाँ पर वीडियोस अपलोड करना शुरू की। इनका जो चैनल था, इनका जो करैक्टर था, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता गया और आज माशाल्लाह पाकिस्तान के लेजेंड्स में से एक है। इन्होंने बहुत सारे लड़कों को ट्रेन किया, उनको आगे लेके आए और आज वो भी लड़के बहुत ज़्यादा फेमस हैं और माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा नाम है। यहाँ पर रोक के ये बताओ कि आपका जो फेवरेट करैक्टर है वो कौन सा है? मुझे तो अब्बास वो बहुत मज़े का लगता है, मुझे पसंद। आपको कौन सा पसंद है? कॉमेंट्स में लिखो। अब आते हैं सज्जाद जानी के मसले के अबाउट। तो इसकी टोटल 5 शादियां हुई थी। अबीरा थी चौथे वाली और इसकी जो सेकंड वाइफ थी, जो इनके रिश्तेदारों में से नहीं थी, जो पहली बीवी थी, 22 साल की उम्र थी सज्जाद जानी की जब शादी हुई, अरेंज मैरिज, इनके रिश्तेदारों में से थी वो लड़की और उसका नाम अभी तक बाहर नहीं आया। फिर तिरिदा, उर्वा, अबीरा और मारिया, ये 5 बीवियाँ थी टोटल सज्जाद जानी की। और जो बाहर के अफेयर्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है, तो कुछ भी कह नहीं सकते कि यार बाहर कितने कैसे और कहाँ कहाँ पर उनके सीन चल रहे हैं। यार बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ताला है ना, वो बेहतर जानता है कि कौन सही है कौन गलत है और हमारा इस बारे में सोचने का कोई हक बनता ही नहीं। यार हम लोग इतने वेले हैं। यार ठीक है, आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हो, आपको वो बंदा पसंद है, तो देखने वाली चीज़ ये है ना कि वो बंदा बहुत मज़े मज़े की वीडियोस बना रहा है, उसकी वीडियो देख के मज़ा आता है, तो ये आई थिंक अच्छा है, ये सबसे बेटर है कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा टाइम पास अच्छा हो रहा है, हमें मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा नए नए लड़के लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल लाइव कॉमेडी होती है ना, वो आपको दिखा रहा है। तो ये आई थिंक पाकिस्तान में इस तरह का कॉमेडियन बंदा शायद ही कोई है। तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बताने वाला। आप क्या सोचते हो सज्जाद जानी के बारे में? कमेंट्स में लाजमी लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।